بہت مشہور اس وقت ایک چیز گردش کر رہی ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. یہ اصطلاح کس کس نے سن لی ہے؟ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. بچوں کو سکھا دیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. اچھا، اس واقعے سے پہلے کتنے لوگ اس اصطلاح سے واقف تھے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو نظر آ رہا ہے، اگر ہم نے رد عمل کی نفسیات سے معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش چھوڑی نہیں تو ہم بڑے مسائل کی طرف جائیں گے. اور وہ 3 بڑے مسائل جو میری نظر میں ہیں، جو ہم اس وقت جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جس طرح ہم یعنی حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی اور اداروں کی سطح پر بھی اور معاشرے کے اندر جو ایک عام پیرنٹ ہے، جس طرح یعنی جتنا انسیکیور ہو گیا ہے اور جتنا پریشان ہو گیا ہے، وہ جس طرح اس چیزوں کو عدم کلیئرٹی کے ساتھ، عدم واقفیت کے تحت، مجھے 3 بڑے مسائل نظر آتے ہیں. پہلا مسئلہ، یعنی اگر ہم نے اسی طرح سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یعنی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ اگر اس پرابلم کا کرنے کی کوشش کی، تو مجھے 3 بڑے پرابلمز نظر آتے ہیں. پہلا پرابلم یہ ہوگا، خدا کرے کہ میں غلط ہوں، کہ ہمارا فیملی سسٹم جس کو 20 سال لگنے ہیں کولیپس ہونے میں، وہ 4 سالوں میں کولیپس ہو جائے گا. اس لیے کہ بچہ اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے خالو پہ اعتماد کرنے کی صلاحیت کھو دے گا. وہ کسی بھی انسان کو شک کی نظر سے دیکھے گا. ہمارا فیملی سسٹم کولیپس ہو جائے گا اگر آپ نے اس معاملے کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح اس معاملے کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ نے اس معاملے کی اس معاملے کا مجھے کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سرطان کے زخم کا سنی پلاسٹ سلوشن لے کر خوشی سے ناچ رہے ہیں. مطلب ہم کینسر کے زخم پہ برنول مل کے یہ سمجھے ہیں کہ شاید یہ پرابلم سالو ہو گیا ہے. ہمارے بالکل اس طرح کے معاملات ہیں. جس طرح ہم چیزوں کو رسپانس دے رہے ہیں، تو ہمارا اس وقت ایک ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم ایک نصاب میں چینج لے آئیں تو شاید یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. نصاب میں چینج لانے سے پرابلم سالو نہیں ہوگا. میں اس کی تفصیل میں اور تھوڑا سا جاتا ہوں. بچے کو 5 منٹ اپنے پاس بلا کے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی کہانی سنا کر مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا مسئلہ سالو. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم نے یہ اپنی روش نہ چھوڑی تو 3 بڑے پرابلمز مجھے نظر آتے ہیں جو پیدا ہوں گے. خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جس کو ٹوٹنے میں ابھی 20 سال لگنے ہیں، وہ 4 سال میں ٹوٹ جائے گا. دوسرا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم ایک وہمی اور شکی نسل پیدا کریں گے جو سائیکولوجیکلی سک ہوگی، اعتماد کرنے کی قابلیت سے محروم ہوگی. تیسرا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زنا بالجبر کے امکانات مسدود کر کے زنا بالرضا کے امکانات روشن کر لیں گے. اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے یہ میرا تجزیہ، جتنا میں بچوں کی نفسیات اور جتنا میرا اس شعبے میں کام ہے، جتنا میں اس کے اوپر غور کیا ہے میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم مسئلے کو اس طرح نہیں سولو کر رہے اور اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب تھوڑا سا ہم ایک قدم اور آگے جاتے ہیں. جب ہم کسی پرابلم میں چلے جائیں تو اس کا جو حل یا کسی فریم ورک کو سلوشن کے طور پر قبول کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فریم ورک جن قوموں نے استعمال کیا، کیا اس سے واقعی پسندیدہ نتائج حاصل ہوئے؟ کیا واقعی ادھر مسئلہ حل ہو گیا؟ اگر ہم جنسی تعلیم کا ایک نصاب بنا لیتے ہیں، اچھا جنسی تعلیم کے نصاب سے مراد کیا ہے اس کی بھی ہم ابھی تفصیل میں جائیں گے، تو دیکھنا یہ کہ کیا واقعتاً مسائل حل ہو گئے کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں ریپ کی اور جنسی زیادتی کی شرح سب سے زیادہ ہے، ان 8-10 ممالک میں میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان معاشرہ یا کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے، اور اس میں امریکہ سر فہرست ہے. اس میں فرانس اور جرمنی اور یہ ممالک سب سے اوپر ہیں. ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 1/4 لڑکیاں جو اس وقت 20 سے 25 سال کی عمر میں ہیں اور امریکہ میں پیدا ہوئیں، تقریباً 1/4 لڑکیاں خواتین ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کی گئی ہے. بہت سے کیسز میں وہ ناکام رہی ہے، بہت سے کیسز میں وہ کامیاب ہوئی ہے. لیکن یہ جو ریشو ہے یہ اس اٹیمپٹ کا ہے جو ان کی رضامندی کے بغیر ہوئی ہے، اور وہ معاملات جو ان کی رضامندی کے ساتھ رہے اس کا کوئی شمار نہیں.
لیکن یہ وہ ممالک ہیں جو دوسری کلاس میں اور پہلی کلاس میں بچے کو یہ بتا دیتے ہیں بہت ایکسپلیسٹ مینر میں کہ تمہارے جنسی اعضاء کا اصل فنکشن کیا ہے، تمہاری اندر جنس کا معاملہ کیسے ہے، اور ایک ایسا کانٹینٹ اسے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں جو اس کو اور پرووک کرتا ہے. تو معاملہ کیا سالو ہوا ہے کیا؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے.